ظاہر ہے انسان کو ہر تکلیف میں گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، خواہ وہ تکلیف کسی دوسرے کی نااہلی کی وجہ سے آئی یا اپنی نااہلی کی وجہ سے، یا اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آئی یا قدرتی آفت کے طور پر، بہرحال ہر صورت میں رجوع الی اللہ ہی کرنا ہے، یہی پیغمبروں کا درس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الحدید میں ایک بڑی پیاری آیت نازل فرمائی ہے جو انسان کو پوری زندگی ڈھارس بندھا دیتی ہے، اور یہ آیت ہر مسلمان کو ایٹ لیسٹ معلوم ہونی چاہیے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں جو زمین میں آئے، خواہ زلزلے کی شکل میں، کسی وبائی مرض کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، یا آج ماڈرن دور میں جس طرح ہمیں امریکہ میں پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں، سمندری طوفان، تو زمین میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت ہے جو تمہاری جان پر آ جائے۔ کسی انڈیویجول کے اوپر بھی تو مصیبت آتی ہے، کبھی کڈنی فیلئر کی شکل میں، کبھی ہارٹ فیلئر کی شکل میں، کبھی بلڈ کینسر کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کا ٹوٹ جانا، آنکھ کا ضائع ہو جانا، جوان اولاد کی موت، کوئی بھی تکلیف، خواہ وہ اجتماعی لیول پہ ہو زمین میں، خواہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اپنے پاس لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ اس تکلیف کو تم پہ بھیجے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ اتنی مشکل چیز اللہ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے کہ آنے سے پہلے ہی لکھ لیا۔ ایک تو ہے نا کہ آنے کے بعد علم میں، لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ ایک ایک انسان، ایک ایک مخلوق پہ جو تکلیف آتی ہے یا اجتماعی کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ کے پاس اس کی ہارڈ ڈسک لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ میں اتنے سیکنڈ کے اوپر فلاں شخص کو یہ تکلیف پہنچے گی، یا فلاں کمیونٹی کو یہ تکلیف پہنچے گی، فلاں ملک میں یہ آفت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب ہم تو اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، دنیا میں کوئی اس ڈیٹے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ڈیوائن پرنسپل اس لیے بنایا کہ تم کف افسوس نہ ملو اس پر جو تم سے جاتا رہے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ شیخی بگاڑو، بِمَا آتَاكُمْ، اس پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ یعنی ہر صورت میں خواہ خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی آپ کی نفی کرنی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا شیخی بگاڑنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جو فخر کے ساتھ اتراتے پھرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ لیکن اس سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلیف کے بعد آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہو گیا تو اس نے انصاف کی تلاش نہیں کرنی، نہیں، وہ پیرلل میں دوسری آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قتل کے بدلے قتل میں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، خود نہیں بدلہ لینا، پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ یعنی باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو، لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے، اسے معاف نہیں کرنا۔
یہ چیز ڈسکریج کی گئی ہے کہ معافی کی روش اختیار کی جائے قتل کے کیس میں، اگرچہ سورہ النساء میں اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، وہ آپ کی اپنی مرضی.